اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذین آمنوا اشد حبا للہ ولو يرى الذین ظلموا اذ يرون العذاب ان القوة للہ جميعا وان اللہ شدید العذاب اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجین من النار صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 165 سے لے کر 167 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ عقل رکھتے ہیں ان کے لیے اس کائنات کے اندر بے شمار نشانیاں ہیں جن پر غور و فکر کر کے وہ اپنے رب تک پہنچ سکتے ہیں۔ ان آیات میں اللہ نے فرمایا کہ جب یہ ساری نشانیاں آپ کے ذہن کو واضح کر دیتی ہیں کہ کائنات کی خالق اور مالک ایک ہی ذات ہے اور اس کے برابر کوئی دوسرا نہیں، تو پھر آپ کو سب سے زیادہ محبت اسی کے ساتھ کرنی چاہیے جس نے آپ کو اور اس پوری کائنات کو بنایا۔ لیکن لوگوں میں بہت سارے ہیں، لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا وَمِنَ النَّاسِ، یعنی لوگوں میں سے، مومنوں میں سے نہیں، لوگوں میں سے بہت سارے ہیں کہ وہ دوسرے لوگوں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہیے۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں کہ کوئی بھی انسان ایمان کا دعویٰ کرے اور اس کے بعد محبت اللہ کے علاوہ کسی اور سے زیادہ کرے، چاہے وہ جس سے محبت کر رہا ہے وہ جتنی مرضی دولت کا مالک ہو، مرتبے کا مالک ہو، اقتدار کا مالک ہو، نیک ہو، پرہیزگار ہو، جو بھی ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، پروفیسر ہو، وزیر اعظم ہو، وزیر اعلیٰ ہو، ایم این اے، ایم پی اے ہو، نمبردار ہو، چودھری ہو، پیر ہو، جو بھی ہو، سب کے ساتھ جو محبت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہونی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے بعد ہونی چاہیے۔ ہم جس سے بھی محبت کریں وہ صرف اس لیے کریں کہ اللہ نے ہمیں اس سے محبت کرنے کا کہا ہے۔ اپنے پیرنٹس سے ہم محبت کرتے ہیں، بہن بھائیوں سے محبت کرتے ہیں، دوست احباب رشتہ داروں سے محبت کرتے ہیں، وہ بھی محبت ہماری اس لیے ہے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ کوئی بھی محبت اللہ سے بڑھ کر نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ہماری محبت ہے یہ بے لوث ہے، یہ کسی شرط کی بنا پر نہیں ہے، یہ کسی غرض کی بنا پر نہیں ہے۔ بس ہم نے چونکہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا اس لیے ہم سب سے زیادہ اسی سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو شریک بناتے ہیں، من دون اللہ اندادا، یعنی جو مقام اور مرتبہ اللہ کا ہے وہ دوسروں کو دیتے ہیں، یحبونہم کحب اللہ، اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ کی محبت ہو۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور اہل ایمان سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ظاہر ہے جب محبت سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی ہوگی تو پھر فرما برداری بھی اللہ تعالیٰ کی ہی سب سے زیادہ ہوگی۔ ہم کسی کی بھی بات اسی شرط پر مانیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو۔ اللہ کی فرما برداری میں ہی مخلوق کے ساتھ اور حکمرانوں کے ساتھ فرما برداری ہے۔ اگر اللہ کا نافرمان حاکم ہمارے اوپر مسلط ہے تو اس کی فرما برداری ہمارے لیے قطعاً ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کی نافرمانی ہمیں کرنی چاہیے۔ اس لیے فرمایا کہ اہل ایمان سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ کاش کہ یہ ظالم وہ وقت دیکھیں جب وہ عذاب کو دیکھیں گے کہ ساری کی ساری طاقت اللہ ہی کے لیے ہے اور یہ کہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ قیامت والے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور جتنے بھی جھوٹے خدا بنے بیٹھے ہیں جو اپنے آپ کو بڑے بڑے تمندار اور بڑے بڑے مرتبے والے کہتے ہیں،
اور جو سلامیاں لیتے ہیں اور جو بڑے بڑے پروٹوکول کے ساتھ چلتے ہیں اور ہٹو بچوں کی سیاست کرتے ہیں، یہ سارے نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے۔ اور جن کو ہم اپنا سہارا بنا لیتے ہیں کہ یار ان کے ساتھ بنا کے رکھی جائے، ہمارے کام آئیں گے، تو یہ کسی بھی کام نہیں آئیں گے، نہ دنیا میں یہ کام آ سکتے ہیں اور نہ آخرت میں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کاش اس وقت کو دیکھ لیں کہ یہ سارے طاقتور، چاہے وہ روحانی طور پر ہوں یا جسمانی طور پر ہوں، یہ سارے نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، اور اس وقت اندازہ ہو جائے گا کہ حقیقت میں بادشاہی اور حقیقت میں طاقت کس کے پاس ہے۔ پھر فرمایا کہ جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی اپنی پیروی کرنے والوں سے بیزاری ظاہر کریں گے، یعنی جن کی محبت میں اللہ کو چھوڑ دیا تھا اور ان کے پیچھے لگ گئے تھے، وہ کہیں کہ ہم نے تو ان کو نہیں کہا تھا کہ یہ ہماری پیروی کریں، یہ خود ہی لگے رہے، خود ہی ہم نے کوئی ان کے پاس جا کے ان کی منت تھوڑی کی تھی کہ ہماری پیروی کریں، ہمارا تو ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهُمُ الْأَسْبَابُ، اور عذاب کو دیکھ لیں گے اور ان کے سب تعلقات منقطع ہو جائیں گے، اور یہ تعلقات اس دن سارے ٹوٹ جائیں گے جو ہم نے باندھے ہوئے ہیں یا کچھ لوگوں نے باندھے ہوئے ہیں مختلف لوگوں کے ساتھ۔ اللہ کا شکر ہے میں نے تو ایسے کوئی تعلقات نہیں باندھے ہوئے، اور میں اگر اس آج کے اس دن کے موقع پر، اس نایات کے موقع پر، میرے دل میں اللہ سے زیادہ محبت کسی کی بھی نہیں ہے۔ کسی سے میری محبت ہے یا کسی سے میرا ملنا جلنا ہے تو وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ آگے فرمایا اور پیروی کرنے والے کہیں گے کہ کاش ہم ایک مرتبہ واپس دنیا میں جا سکیں، پھر ہم بھی ان سے اسی طرح بیزاری ظاہر کریں گے جیسے یہ ہم سے بیزار ہو رہے ہیں، کہ آج تو ہمیں یہ لفٹا نہیں رہے، جب قیامت کا دن آیا ہے، عذاب سامنے ہے، اب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو کہا ہی نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ چلو، پہلے تو یہ کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ چلو تو تمہاری کامیابی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اب جب ہم ساری زندگی آنکھیں بند کر ان کے پیچھے چلتے رہے ہیں اور آج عذاب کو دیکھ کر یہ کہتے ہیں ہم نے کہا ہی نہیں ہے، تو کاش اللہ تعالیٰ ہمیں یہ موقع دوبارہ دے اور ہم دنیا میں جائیں اور پھر ہم ان کی ایک بھی نہ سنیں اور ہم صرف اللہ کی مانیں۔ پھر فرمایا اسی طرح اللہ انہیں ان کے اعمال حسرت دلانے کے لیے دکھائے گا، اور وہ جہنم سے کسی صورت نکلنے والے نہیں۔ یعنی یہ باتیں تو بس ایک ہاتھ مسلتے رہ جائیں گی، حسرت ہی ہوگی کہ کاش ہم ایسا ہو جائے اور کاش واپس چلے جائیں اور کاش پھر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کر لیں اور کاش سب سے زیادہ محبت ہم اللہ تعالیٰ کی کر لیں، ایک دفعہ بس اللہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے۔ تو یہ ساری حسرت کی باتیں ہوں گی اور دنیا میں واپس کوئی بھی نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سب سے زیادہ محبت اپنی ذات کے ساتھ نصیب فرمائے اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا پیروکار بنائے۔ جزاک اللہ۔